بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت صوم۔ روزہ یہ عظیم عبادت ہے، روزہ یہ عظیم عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت، حرفت، تجارت، زراعت ہر کام کر سکتا ہے۔ روزے میں اور عبادتوں میں یہی امتیاز ہے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے وقت میں آپ دکان کا کام نہیں کر سکتے، دفتر کا کام نہیں کر سکتے، کھانے پینے کا عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ رکھ کر بس روزہ رکھنے کے منافی کوئی کام نہ ہو، باقی ہر جائز کام کر سکتے ہیں آپ۔ آپ دکان کا کام بھی کر سکتے ہیں، دفتر کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، پیر اور جمعرات کے دن کی روزے کی فضیلت آتی ہے۔ سعودی عرب میں تو دیکھا ہے کہ وہاں پر ہمارے ایک بزرگ تھے، مجھے یاد ہے، ریاض شہر میں ہوتا، وہ ایک کمپنی کا نائب صدر تھے، لیکن ان کا معمول تھا کہ پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھنا۔ انہیں اپنے دفتر میں بھی جاتے وہ، اب تک ان کا معمول تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نواز دیں گے۔ کہ روزہ یہ عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت، جیسے صنعت کا معنی ہے جہاں کوئی چیز بنائی جاتی ہو، جیسے فیکٹریاں ہیں نا، فیکٹریاں سعودی عرب میں جہاں فیکٹریوں کے علاقے ہوتے ہیں ان کا لکھا ہوتا ہے صنعت یعنی فیکٹریوں کی جگہ ہے کہ جہاں کوئی چیز تیار ہوتی ہے۔ بعض سے بات یاد آ جاتی ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دوں۔ ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے میں خیر ہی خیر ہے۔ بس سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ خیر ہی خیر، اجر ہی اجر، ثواب ہی ثواب۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔
زکوٰۃ کے بارے میں بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر ہے. کہتے ہیں مال کی ایک مقدار ہے، اللہ نے ایک نصاب مقرر کر رکھا ہے. جب مال اس نصاب کو پہنچ جائے، اس مقدار کو پہنچ جائے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. زکوٰۃ کا حکم آگے نہیں ہے، یہ تو ہمدردی کا نظام ہے. الحمدللہ. سود ہے، یہ تو خون چوسنے کا نام ہے. بے شک بے شک. ہاں ایسے ہے. یہ ورلڈ بینک والے یہ پاکستان کو قرض آتے ہیں، قرضہ نہیں ہے. ہاں آگے نا ان کا خون چوستے ہیں، عوام کا خون چوستے ہیں. بے شک. یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ ہمدردی کے روپ میں اللہ خودداری کا جنازہ نکل جاتا ہے. خود اللہ میاں فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں. بے شک بے یہ شک. خود اللہ میاں فرما رہے ہیں صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک راستے میں مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں. الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. زکوٰۃ کے ادا کرنے کی فکر ہے. کوشش کیا کریں بس اپنی حق حلال کی روزی، کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہ ہو. میرے حضرت جامع شفیع مجلس میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے. سبحان اللہ. بے شک. اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے، ہم برکتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے ادا کرنے کی فکر رہے. گھروں میں نیک مائیں بہنیں یا بیٹیاں جن کے پاس زیور موجود ہو، سونا موجود ہو، آگے اس کے زکوٰۃ کے ادا کرنے کی فکر رہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میری ایک ہمشیرہ، اس کے پاس تھوڑا سا کوئی زیور تھا، پھر میں نے پوچھا زکوٰۃ ادا کی نہیں کی، اس نے سستی کر رکھی. میں نے خود ان کی زکوٰۃ کو کئی سالوں کی زکوٰۃ تھی خود ادا کی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. میں کہ اللہ کی بندی ہے، یہ زیور کہاں جائے، قبر میں ساتھ جائے کوئی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ارے شاہ ابوالقادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے خاندان میں کچھ بچیوں کا نکاح ہوا، نکاح میں کچھ تھوڑا بہت زیور ملا، حضرت نے بچیوں کو ترغیب دی، وہ زیور لیا، سب صدقہ خیرات کر دیا. بزرگوں کے اپنے نیک انداز ہوتے ہیں. فرمانے لگے مجھے خطرہ ہے کہیں تم اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرو. توجہ اس طرف دلائی کہ سونا چاندی یہ دولت نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا یہ دولت ہے. یہ اللہ نے بڑے ارمان چھپا رکھے ہیں. یہ ردی تولہ معاشے کی وجہ سے جنت میں اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کے محلہ چھپا رکھے ہیں. سبحان اللہ. یہ بڑے ارمان. کوئی شادی میں بہت کم جاتا ہوں، اب تو خیر نکاح کے لیے بیچارے حضرات ہی آ جاتے ہیں. مجھے تعلیمی کے زمانے میں ایک دفعہ ایک شادی میں جانا ہوا، کوئی رشتہ دار تھے،
آپ نے دیکھا ہوگا وہ دلہے کے لیے نا ہار لے کر آتے تھے، ہار، اور اس میں نوٹ لگے ہوتے تھے 100 روپے کے نوٹ میں خیال کوئی 1000 کے نوٹ اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ اب تعلیمی کا زمانہ، ہم نے تو زیادہ نوٹ دیکھے نہیں تھے، تو وہ نوٹ دیکھتے ہم بڑے حیران ہوتے کہ ان کو بڑے اکٹھے کتنے پیسے مل گئے دلہے کو یاد تو کوئی ہمارے رشتے دار تھے، کوئی ہار لے کر آئے تھے دلہے کے لیے 17,000 روپے کا، یاد سے کچھ تقریباً کوئی کافی پہلے کی بات ہے، 40 سال پہلے کی تقریباً بات ہے۔ ہاں، اس وقت 17,000 روپے کافی جو شام کو جب وہ واپسی ہونے لگی تو وہ جو ہار تھا وہ گم ہو گیا وہ جو ہار لے کر آئے تو ان کا منہ چھوٹا سا بیچارے اب پریشان لیکن میں حالانکہ ہم بچے ہی تھے، ہم دل میں سوچ رہے کہ ان کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، دلہے کو ہار دے دیا ہے تو ہار ان سے گم ہوا ہے، چلو ان کا نقصان ہوا، ان کا کیا نقصان تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہار کرائے پر لے کر آئے تھے میں کہ یہ ہے دنیا کا دھوکہ، یہ ہے دھوکہ یاد اللہ تعالیٰ تو مسلمان کی جو زیب و زینت ہے وہ آپ کی نیکی سے ہے، وہ آپ کے تقوی سے ہے الحمدللہ۔ جو مسلمان کی جو اصل خوبصورتی ہے اس کو کوئی نہیں چھین سکتا، یہ ظاہری چیزیں یہ سب عارضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بہرحال زکوٰۃ کی ادا کرنے کی فکر رہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دکان کی بھی ہے، اپنے کاروبار کی بھی زکوٰۃ نکالیں ہمیں۔ ایک سادہ سا مسئلہ کر دوں، دیکھو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے نا، اسلامی تاریخ آج مثلاً 20 رمضان ہے، چاندی کی نصاب کے بقدر مالیت ہو، چاندی 52.5 تولہ چاندی، آپ حساب لگا لیں۔ میں نے پوچھا 52.5 تولہ چاندی، 1 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ 1 تولہ چاندی کی میں چند دن پہلے پوچھ رہا تھا سبق میں، معلوم ہے کتنا بتلایا تھا؟ ہاں اچھا بھائی کیا نام بھائی کا؟ وہی وقاص۔ چلو سونے چاندی کا کام کرتے ہیں، آپ حضرات کو زیادہ معلوم ہوگا۔ 3400 روپے ہے فی الحال، ہاں 3400، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ اس اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہوگی؟ جزاک اللہ، یہ بتلا دی ہے۔ دیکھو بھائی ماشاء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ سکول کالے کے بچے ہیں نا حساب میں ماہر ہوتے ہیں ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ، سکول کالے کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، ایک نظام ہے، انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے، جو نیک ڈاکٹر صاحبان، ایک تعمیراتی یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بس اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے سب کو، بس اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے جنت میں ہر آدمی بادشاہ ہوگا، بادشاہ۔ ایک ادنا سے ادنا درجہ جنتی، جو ادنا درجے کا جنتی ہے اس کے 1000 خدام ہوں گے، بعض روایات میں 80,000 تک بھی آتا ہے۔ بس الحمدللہ جی، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں نزلا من غفور الرحیم، ایک جنت ہے یہ مہمانی ہوگی غفور رحیم بخشنے والے
رحم فرمانے والے کی طرف سے الحمدللہ نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے ادا کرنے کی گھر میں بھی خاص طور پر خیال رکھا جائے، ترغیب بتلا دیا جائے ان کو، اللہ تعالیٰ کا حکم بتلا دیا جائے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ میرے پاس بہت پہلے کی بات ہے، امریکہ سے ایک صاحب آئے اور سونے کی ایک انگوٹھی زکوٰۃ کی مد میں دے کر چلے گئے۔ کہنے لگے ہمارے گھر میں مسورات کے پاس جتنا سونا موجود ہے، جتنا زیور موجود ہے، اس کی زکوٰۃ یہ سونے کی انگوٹھی کے بقدر بنتی ہے۔ وہ پوری انگوٹھی زکوٰۃ کی مد میں دے کر چلے گئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں خود تو زکوٰۃ استعمال نہیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کی مہربانی ہے۔ ہاں جب طالب علم تھے تو طلباء کو پتہ لگتی ہے زکوٰۃ اس کو تو خیر ہے وہ سب ہے، لیکن جب اللہ نے اپنی رحمت سے اب اپنی دال روٹی جو اللہ پاک دیتے ہیں اپنی رحمت سے الحمدللہ، بزرگوں کے صدقے میں دعاؤں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر وہ سونے کی انگوٹھی ایک اور صاحب تھے، ان کے اوپر کوئی قرضہ تھا، میں نے وہ انگوٹھی ان کو دے دی کہ میں آپ اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ تو دیکھو امریکہ کے اس ماحول میں رہ کر ان کو زکوٰۃ کے ادا کرنے کی فکر الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ زکوٰۃ کا مصرف انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ اللہ نے 8 مصارف بیان کی ہیں، 8 مصارف بیان کی ہیں زکوٰۃ کے قرآن پاک میں۔ فقراء ہیں، مساکین ہیں۔ یہ مدارس میں طلباء پڑھتے ہیں، بہرحال یہ بھی اس کا بہترین مصرف ہے الحمدللہ۔ دیکھو ہماری ایک لقمے کی خدمت کی برکت سے ان کی تعلیم میں، قرآن پاک کے پڑھنے میں، حدیث کے پڑھنے میں حصہ پڑ گیا۔ جب تک یہ خدمت کریں گے ہمیں ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ کبھی خرچ کریں۔ متقین کی سورہ بقرہ کے شروع میں 30 صفت بیان کی ہے۔ متقین کسے کہتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان نعمتوں میں سے، اس مال میں سے، مالی نعمتوں میں سے، اور جو بھی نعمت ہو، مالی ہو، علمی ہو، اور ان نعمتوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں خرچ کرتے ہیں۔ اے بھائی کہنے لگے جب خرچ کرنے لگیں تو ينفقون پر نظر نہ رکھیں کہ ہم خرچ کر رہے ہیں، بلکہ پہلے اللہ نے مما رزقنا فرمایا کہ تم اپنا نہیں خرچ کر رہے، ہمارا دیا ہوا خرچ کر رہے ہو الحمدللہ، رب کا دیا ہوا الحمدللہ۔ تو پھر خرچ کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی عجب نہیں آئے گا، کوئی فخر نہیں آئے گا، یا اللہ آپ کی مہربانی، آپ کی توفیق سے الحمدللہ آپ کا ہی دیا ہوا ہے نا۔ لطف یہ ہے بات سے بات بڑھ گئی، میرا کر رہا تھا کاروبار پر بھی زکوٰۃ ہے، کاروبار پر بھی ہے، کاروبار پر بھی ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہی نہیں ہے، آگے عام ہے، بلکہ یہ ہے جب بھی اصل میں زکوٰۃ کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہماری کتابی زبان میں کہتے ہیں نفس وجوب، اور ایک ہے وجوب ادا۔ ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا۔ نفس وجوب کا معنی
زکوٰۃ کا ذمہ لگنا، نفس وجوب زکوٰۃ کا واجب ہونا، اور ایک ہے وجوب ادا کہ اب ادا کرو یاد رکھنا۔ کہتے ہیں نصاب پورا ہو جائے تو وہ نفس وجوب پایا جائے گا، یعنی زکوٰۃ آپ کے ذمے لگ جائے گی اگر ہاں، لیکن ادا کرنا کب واجب ہوگا؟ وہ سال گزرنے کے بعد، سال گزر، لیکن چونکہ نفس وجوب تو پائے گیا ہے نصاب، کوئی سال گزرنے سے پہلے بھی ادا کر دے تو وہ ادا کر سکتا ہے، ہاں، بلکہ کئی سالوں کے ادا کر سکتا ہے اگر وہ نصاب کا مالک ہو اور وہ چاہتا ہے پتہ نہیں بعد میں حالات کیسے ہوں تو کئی سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بہرحال یہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دے۔ خدا اللہ میں فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ خدا اللہ میں فرما رہے ہیں۔ ہمارے مولانا فاروق صاحب مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، جامعہ مدنیہ میں تشریف لائے، ابو داؤد شیعہ کا سبق ہو رہا ہے، میں فوراً اپنی مجلس سے ایک طرف ہوا اور ہر کو فرمایا کہ اب آپ بیٹھیں طلباء کے سامنے اور ان کو نصیحت فرمائیں۔ اپنے بزرگوں کی نیک مجالس میں بیٹھا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی دیکھو نیک صحبت میسر ہو، نیک صحبت، نیک صحبت کی برکت سے آپ کی ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہوگی۔ نیک صحبت کی برکت سے آپ کی دکان دنیا کی نہیں جنت کی دکان ہوگی، آپ کا دفتر دنیا کا نہیں جنت کا دفتر ہوگا، آپ کی کھیتی باڑی دنیا کی نہیں آخرت کی ہوگی۔ ہر جگہ اور رکھا ہے الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں یہ جمعے کے یہ میں ملتان میں تھا، خیر المدارس میں یہ جملہ کہا، کراچی میں بھی کہا، کئی مدارس میں، اللہ کا اندرون سندھ میں جانا ہوا اور علاقوں میں جانا ہوتا ہے، پہلے سے علاقوں میں دین کی بہاریں ماشاءاللہ، دین کا ذوق شوق الحمدللہ، وہاں بھی عرض کیا کہ بھائی یہ جو علاقے میں دین کی بہاریں ہیں یہ ہم طلباء کے ایک بیان کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ مسلسل ہمارے اساتذہ کرام کی، علاقے کے علماء کرام کی محنتیں ہیں اور قربانیاں ہیں، اور اہل علاقہ جو اہل خیر حضرات ہیں ان کی محبتیں ہیں اور نیک تعاون ہے، جن کی برکت سے اللہ نے جنت کے باغ لگا رکھے ہیں، جو سب کے لیے صدقہ جاریہ سب کا حصہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس لیے آئے کر رہا ہوں، آپ حضرات ہمارے جو بزرگ بھائی ہیں، آپ عوام میں سے نہیں ہیں، آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ حضرات خواص میں سے ہیں، آپ کا اصل نام یہ ہے کہ آپ محبین میں سے ہیں، محبت کرنے والوں میں سے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ ان کی محبت ہوگی الحمدللہ۔ بے ادبی سے بچا کرے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی، اللہ تعالیٰ ہمارے سکول کالے کے بچے ہیں، اللہ ہمارے ان بچوں کی بھی اللہ ہر طرح حفاظت فرمائے، اپنی صحبت کو نیک رکھیں، غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں، دین کی کسی بات کا ایک ہے دین کی کسی بات پر عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور توفیق عطا فرمائے، لیکن ایک ہے دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا، یہ بڑے خطرے کی چیز ہے، یہ بعض دفعہ یہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے، مذاق نہیں، اللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ میں میں آج دل کا عرضہ ہے، مجھے کو تھوڑی صبح سے کچھ تکلیف چل رہی ہے، ابھی 10-11 بجے سے، اللہ تعالیٰ ہے
تھوڑا سا آدمی ہل جائے تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں الحمدللہ. ہاں، اور اپنی زندگی کو بھی ہے، ہاں یہ تھوڑی سی زندگی لیکن ہے بڑی قیمتی. کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول ہے. رمضان کا مہینہ ہے، بہرحال اپنے قرآن پاک کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. آئے کل جملہ اللہ کہلوا رہے ہیں، بار بار کہتا ہوں اور اللہ مجھے بار بار کہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں. آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ برطانیہ میں کئی بڑے سکالر تھے، انگریز تھے، مسلمان ہوئے. ان سے پوچھا گیا آپ کے اسلام کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہماری خوش قسمتی، ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کو مل گیا. جب ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، ترجمے سے معلوم ہوا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور برحق کتاب ہے. الحمدللہ. قرآن اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی تشریح کا نام حدیث شریف ہے. آگے نا، ہاں قرآن پاک میں تو بہت سے احکام ہیں، اجمالاً ہیں، اختصار کے ساتھ ذکر ہیں، اس کی تفصیل پھر آگے حدیث شریف میں ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہاں کچھ دن کو ترجمہ تفسیر کے اسباق ہوتے ہیں، میں ساتھ ساتھ حدیث شریف کتابیں رکھتا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ حدیث شریف، یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے. الحمدللہ. ہاں یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، یہ آپ دیکھ لیں. آپ نے اپنے اسکول کالج میں اتنی بڑی کتابیں پڑھی ہوں گی، ان میں کیا چلو وہ بھی آپ ہیں کہ چلو پڑھ لیں، لیکن اپنے اندر کوئی آپ فخر نہ آنے پائے. الحمدللہ. میں نے سکول تک نہیں دیکھا بھائی فاروق صاحب، چٹائیوں پر سیکھا ہے جو کچھ بھی. الحمدللہ. یہ کتابیں چٹائیوں پر ہی پڑھی ہیں. الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، کئی کتابوں کا مصنف ہوں. الحمدللہ. اللہ نے مہربانی فرمائی. الحمدللہ. اللہ نے مہربانی فرما رکھی. الحمدللہ. وہ تو ہمارے بزرگ صاحب فرماتے ہیں ہم نے انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا پڑھنا ہم پہلے بھی جانتے تھے. ہاں یہ تو بلکہ انگریز ہمارا خود شاگرد ہے. ہاں بہرحال ہے، کوئی خوب پڑھیں آپ. الحمدللہ. انگریزی پڑھیں. اگر بس حکیم الامت تھامر رحمۃ اللہ فرمانے لگے انگریزی پڑھیں، غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں. ان کے ماحول کا اثر نہ لیں. الحمدللہ. میں لندن میں تھا، اللہ کا شکر، برمنگم میں، مانچسٹر میں، گلاسکو میں. اللہ کا شکر ہے وہ آپ سے اچھی انگریزی جاننے والے ہیں، وہ تو اس ماحول کے رہنے والے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے دین کی بات بڑی محبت سے سنتے. الحمدللہ. بڑے یہ ہمارے مدرسے کے طلباء ہیں، ان کو تھوڑی سی انگریزی آ جائے وہ ان کو فخر میں ڈالتی ہے. یہ کوشش کرتے ہیں ہم انگریزی کا لفظ بولیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے کچھ پڑھا کر ہے. بھائی اللہ اس خیال سے بچائے. تو آپ اخلاص سے اپنی سیدھی سادی بات کریں، یہ دلوں پر اثر رکھتی ہے. الحمدللہ. آپ دیکھ لیں تبلیغ جماعت میں لے چلے، ہمارے سرحد کے بوڑھے حضرات تبلیغ جماعت میں لگا رہے ہوتے ہیں، 6 نمبر بیان کر رہے ہوتے ہیں سادہ سے لفظوں میں، اور دل سے نکل رہے ہوتے ہیں اور اسے دل پر اثر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ. ہاں یہ ٹیپ ٹاپ کے نہیں نہ کیا کریں. چلو کہ ہمارے اسکول کالج کے بچے ہیں، وہ اس ماحول میں انہوں نے سیکھ رکھی ہے، وہ انگریزی کا لفظ استعمال کریں، ان کے لیے گنجائش الحمدللہ وہ دفتر میں استعمال کریں. لیکن ہمارے طلباء ہیں ان کو بلا ضرور کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی اللہ آپ اس میں محنت کریں، کوشش کریں. ہم لوگ پیاسے ہیں دین کے. الحمدللہ.
لوگ آپ کے کپڑوں کو نہیں دیکھتے، آپ کے جوتوں کو نہیں دیکھتے، آپ کے بالوں کو نہیں دیکھتے، وہ آپ میں سنت کے نور کے پیاسے ہیں، یہ آپ کے درویش کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی اب میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث یوسف رحمۃ اللہ علیہ آگے، حالانکہ میٹر کر رکھی تھی، بہت اچھے نمبروں میں ہے شاید، لیکن بالکل جب بیان کرتے ہیں بالکل سادہ، ہاں کہیں کوئی ہو علامہ، ورنہ ہم نے کبھی نہیں سنا کوئی انگریزی کا لفظ استعمال کر بھی لیں تو گنجائش ہے، لیکن میں نے کیا نا کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی لفظ آپ حضرات پڑھ رکھی ہے، کاروبار میں استعمال کر سکتے ہیں، کاروبار میں بہت سی اب چیزیں ہیں، وہ ہاں وہ ساری چیزیں، وہ کوئی حرج نہیں، الحمدللہ آپ دفتری زبان میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے، آگے فخر کی چیز وہ دین ہے ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا کر رہا تھا ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملہ فرماتے تھے، آمدن پر زکوٰۃ ہے ذرائع پر زکوٰۃ نہیں، آمدن پر زکوٰۃ ہے ذرائع پر زکوٰۃ نہیں ہے، آمدن پر زکوٰۃ ذرائع پر۔ اب مثال کے طور پر آپ کی فیکٹری ہے، فیکٹری میں مشینیں لگی ہوئی ہیں، اب مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے ذریعے جو آمدن ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی الحمدللہ۔ ایسے ہی مال تجارت میں، تجارت کا جو مال ہے اس میں الگ آمدن پر تو خیر ہوگی زکوٰۃ اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، ہاں قرضہ وغیرہ نکال دیں، بس کوئی قرضہ ہو وہ قرضہ نکال کے نا، کوئی قرضہ ہے کسی کے پاس قرضہ ہے تو وہ قرضہ وغیرہ نکال کر اپنا گھر کا جو ضروری خرچہ ہے وہ نکال کر پھر اگر وہ مال نصاب کو پہنچ جائے، نصاب میں نبی بتلایا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے بقدر آپ کے پاس نقدی موجود ہو تو نصاب پورا ہو جائے گا، ہے نا، تو پھر اس میں پھر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، بشرطے کوئی قرضہ الگ کر کے گھر کا جو ضروری خرچہ ہے، ماہانہ خرچ ہے وہ آپ نکال کے الگ، جو ضروری خرچہ جو ہے درمیانہ خرچہ وہ نکال کے ہیں، بس وہ نکال کے پھر اس کے بعد اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے پھر وہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک وقت ایسا ہے کہ یمن سے ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے آیا اور مدینہ منورہ میں وہ گلیوں میں وہ گھومتا ہی رہا، کوئی آدمی زکوٰۃ لینے والے نہیں ملا، اتنی اللہ نے برکت عطا فرمائی، اتنی اللہ نے فراوانی عطا فرمائی، الحمدللہ ایسا ہے، اللہ نے برکت رکھی الحمدللہ۔ اسلام ہے نا بڑا پاکیزہ نظام ہے، بڑا پاکیزہ مذہب ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک راستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، باقی راستے میں آتے جاتے بھی کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ارے بھائی فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ روزے میں نے خاص طور پر ایک دھیان کی مشق کرواتے ہیں، روزے میں ایک مشق کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک دھیان کی اللہ تعالیٰ مشق کرواتے ہیں کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں روزے کی حالت میں کتنے مواقع ایسے آتے ہیں بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آگے، لیکن پھر بھی آپ کھانے سے بچتے ہیں، پینے سے بچتے ہیں، گناہ کی باتوں سے بچتے ہیں۔ یہ کون سی چیز بچا رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد ہے اور ان کا استحضار ہے الحمدللہ۔ ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہاں لکھا ہے، اور روزہ ہے نا، روزہ یہ بندوں کے درمیان اور روزے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے الحمدللہ، ہاں
کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نماز، روزہ، سب عبادات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سب عبادات کی جاتی ہیں، کہ مگر روزہ ایک عجیب خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ ریا اور دکھلاوے سے بالکل دور، چشم اغیار سے پوشیدہ، سراپا اخلاص ہی اخلاص، اور بندہ اور معبود کے درمیان ایک راز ہے، ایک راز آپ حتیٰ کہ اس کا علم بھی نہیں، حتیٰ کہ اس کا علم بھی صحیح طور پر بجز روزہ دار کے اور اس ذات اقدس کے جس کے لیے روزہ رکھا گیا ہے دوسرے شخص کو نہیں ہو سکتا۔ یہ بندے کو معلوم ہے، یہ بندے کا رب کو معلوم ہے کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہوا الحمدللہ ہے، چونکہ روزے میں اخلاص ہی اخلاص ہے، اس لیے اللہ اس کا بدلہ بھی اللہ میاں خود دیں گے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور جس کا بدلہ اللہ میاں خود دیں، پھر اس بدلے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا، اس کا عنوان ہے، اس کا نام ہے اجر الصیام من غیر انصرام، اجر الصیام من غیر انصرام، روزے کا اجر و ثواب ختم ہونے والا نہیں ہے، جو اللہ میاں خود دیں گے تو ان کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، ان کی ہے، لہذا ان کے بدلے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔